اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، انشاءاللہ بإذن اللہ آج ہم سورۃ الزلزال سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہ 1 رکوع اور 8 آیات پر مشتمل مدنی سورہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے سورہ مبارک کا نمبر 80 ہے۔ عزیز ساتھیو، صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 3 بنیادی عقائد ہیں جو بیان ہوئے: توحید، رسالت اور قیامت۔ عقائد کا تیسرا حصہ اس سورہ مبارک کے اندر بیان ہوا ہے، اور سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، لہٰذا عقائد کا تیسرا حصہ وہاں بھی بیان ہوا ہے۔ جو شخص اسے پڑھے گا، اللہ رب العالمین بطور انعام قرآن پاک کے تیسرے حصے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس شخص نے 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی اس کو 10 پاروں کا ثواب ملے گا، اور جس نے 2 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اسے 20 پاروں کا ثواب ملے گا، اور جس نے 3 دفعہ پڑھی اسے مکمل قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سورۃ الکافرون پڑھنے سے ربع قرآن یعنی چوتھائی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے شرک کا رد فرمایا ہے، اور توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک شرک کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شرک کی بعض اقسام ایسی ہیں کہ ان کی چال چیونٹی سے مخفی ہے، ہر آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت اگر رات میرے پاس تلوار نہ ہوتی تو ڈاکو مجھے لوٹ لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، شرک مت کرو، شرک بہت بری چیز ہے۔ تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین کی مدد نہ ہوتی اور عالم اسباب میں میرے پاس تلوار نہ ہوتی تو ڈاکو مجھے لوٹ لیتے۔ پہلے شرک کی حقیقت کو خوب سمجھنا چاہیے، اس کے بعد توحید سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ عزیزان من، زلزلہ زمین میں 2 مرتبہ ہوگا، ایک نفخہ اولیٰ کے وقت اور ایک نفخہ ثانیہ کے وقت۔ نفخ کا معنی ہے پھونک مارنا، اور یہ ہم پہلے بالتفصیل پڑھ چکے ہیں کہ نفخہ اولیٰ سے مراد پہلی پھونک ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن سے سور کے اندر پھونکیں گے، جس سے ایک زلزلہ برپا ہوگا، زمین میں بھونچال آ جائے گا اور پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، ستارے گر جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، دنیا میں تمام جاندار مر جائیں گے۔ پھر اس کے 40 برس کے بعد اللہ رب العالمین کے اذن سے دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پھر سے زلزلہ آئے گا، اور پھر وہ تمام مردے اٹھ جائیں گے، زمین کے اندر جتنے دفینے ہیں وہ سب باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا زلزلہ ہوگا، اور یہاں اذا زلزلت الارض زلزالہا میں یہی دوسرا زلزلہ مراد ہے۔ فرمایا جب زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے اندر کے خزانے باہر نکال دے گی، اس وقت انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنے اندر کی ساری باتیں بتائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہی حکم فرمایا ہوگا۔ سورہ زلزال کی فضیلت کے متعلق آتا ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین نصف قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ صورتیں چھوٹی ہیں مگر ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ صورتیں ہر مسلمان مرد و عورت کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ تو جو شخص اس سورہ مبارک کو 2 مرتبہ تلاوت کرے گا اسے مکمل قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ آج اگر ہم اسٹیشن پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں جگہ نہیں ملتی، بازاروں میں بہت رش ہے، مارکیٹوں میں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ملتی، اسی طرح ہاسپٹلز ہیں، ہر طرف انسان ہی انسان نظر آتے، اور میدان محشر میں اول تا آخر انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے سارے جمع ہوں گے، اور وہ کتنا بڑا میدان ہوگا۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آج اتنا رش ہے تو وہ کتنا بڑا میدان ہوگا جہاں پہ اتنی خلق خدا اکٹھی ہوگی۔ کافروں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا، لیکن مومنوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کی گھبراہٹ مومنوں کو غم میں نہیں ڈالے گی، اور فرشتے ان سے ملیں گے اور سلام کریں گے۔
تو مومنہ کے لیے اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جبکہ بے ایمانوں، کافروں، منافقوں، بے نمازوں، روزہ خوروں اور مختلف قسم کی برائیاں کرنے والوں، بدمعاشوں کے لیے وہ دن بہت سخت ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بیان کرے گی اپنی خبریں کہ اے پروردگار، اس مرد نے، اس عورت نے مجھ پر یہ کام کیا تھا۔ جہاں نماز پڑھی، جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی، جہاں درود پاک پڑھا، جہاں کوئی ذکر کیا، جہاں پہ کوئی برائی کی، کسی بھی طرح کا گناہ کیا، جہاں جو کام بھی سرزد ہوا، اچھا ہو یا برا، وہ حصہ بول کر بتائے گا، اور ایسے بولے گا جیسے ایک آدمی بولتا ہے۔ زمین کیوں بولے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ اسی طرح یہ ہاتھ پاؤں آج ہمارے ساتھ نہیں بولتے، قیامت والے دن یہ بھی بولیں گے۔ بدن کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ بولے گا۔ یہ جو ہمارے جسم کے اوپر سکن ہے یہ بھی بولے گی۔ جب اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے اے میرا بندہ تو نے یہ کام کیا، تو وہ انکار کرے گا، یعنی جھوٹ بولے گا۔ مثلا مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارا پروردگار ہے، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسا جھوٹ بولا ہے انہوں نے اپنی جانوں پر۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشرک انتہائی ڈھیٹ ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی سچی عدالت میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے گا۔ پھر ان کی زبانوں پر مہر لگ جائے گی اور ہاتھ پاؤں ان کے بولیں گے۔ سورہ یاسین شریف کے اندر آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر اور کلام کریں گے ہمارے سامنے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین وہ گناہ فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں جو اس کے گناہوں کو لکھتے ہیں، اس پہ گواہ ہوتے ہیں، اور اس کے اعضاء کو بھلا دیتے ہیں، اور اس زمین پر جس پر اس نے وہ گناہ کیا ہوگا، زمین کے اس حصے کو بھی اللہ رب العالمین اس کے وہ گناہ، اس کی نافرمانیاں بھلا دیتے ہیں۔ اور یہ بندہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا حتی یلقی اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، یہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت کے دن پیش ہوگا تو ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا، اس دن کئی گروہوں میں بٹ جائیں گے انسان تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ گروہوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے لوٹیں گے، کوئی جنت کی طرف جائے گا، کوئی جہنم کی طرف جائے گا، کچھ گروہ کافروں کے ہوں گے، کچھ گروہ مسلمانوں کے ہوں گے، اور پھر ان کے اندر بھی گروپس ہوں گے، جیسے نمازیوں کے گروپس ہیں، حجاج کے گروپس ہیں، روزے داروں کے گروپس ہیں۔ اسی طرح جو گناہ گار ہیں ان میں چوری چکاری کرنے والے، زانیوں کے الگ ہوں گے، شرابیوں کے الگ ہوں گے، جوا کھیلنے والوں کے الگ ہوں گے، سود کا کاروبار کرنے والوں کے الگ ہوں گے۔ اور یہ کس لیے ہوگا؟ تاکہ ان کے اعمال کا نتیجہ ان کو دکھایا جائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بس جس نے عمل کیا ذرہ برابر، خیرًا یرہ، نیکی کا، اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی کسی شخص نے اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی اجر پا لے گا۔ صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر ذرہ کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو سرخ رنگ کی چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ عرب جس کسی شے کی قلت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس چیونٹی سے بھی چھوٹی ہے یہ چیز۔ تو دوسرا معنی ہے ہم کسی اندھیرے کمرے کے اندر کھڑے ہوں اور باہر سے روشنی اس کمرے کے اندر روشن دان کے ذریعے سے آ رہی ہو، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے ذرات اس روشنی کے اندر ہوا میں اڑتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یرہ، کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی اجر پا لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرہ، اور کسی نے ذرہ برابر اگر برائی بھی کی ہوگی تو اس کا اجر بھی پا لے گا۔ یہاں ایک اور بہت لطیف نقطہ ہے جیسے صاحب التفسیر نے بیان فرمایا ہے، دین کا خلاصہ دو ہی چیزیں۔ نمبر 1 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو۔
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز سے تمہیں روکیں منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی پیغمبر جو چیز دیں گے اس کا نام خیر ہے، اور جس چیز سے روک دیں گے اس کا نام شر ہے۔ پیغمبر کی صفات کا خلاصہ بھی دو ہی صفتیں، بشیر اور نذیر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشیر الی الخیر ہیں اور نذیر من الشر ہیں۔ یہ دو ہی صفتیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کے بعد دائمی ٹھکانے دو ہی ہیں، ایک جنت اور دوسرا جہنم۔ خیر والے جنت میں جائیں گے اور شر والے جہنم میں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایاکی ومحقرات الذنوب، یاد رکھنا کسی گناہ کو ہلکا اور حقیر نہ سمجھنا۔ کوئی گناہ، کوئی نافرمانی چھوٹی نہیں، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہوگی۔ تو محشر والے دن آدمی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی دیکھ لے گا اور چھوٹی سے چھوٹی بدی کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ بات بندے کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے درگزر فرمائے اور پورے کے پورے دین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔